اسلام پر قائم رہیں۔ ابھی ایک رپورٹ نکلا ہے کہ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں یہ 1-1.5 سال میں غیر مسلموں سے شادی کر کے مرتد ہو گئی، ایمان سے پھر گئی، ایمان سے ہاتھ دھو لی۔ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں، کتنی بڑی تعداد ہمارے ملک میں۔ اس لیے ارتداد کی ہوا پھیل رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ ان مدرسوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا سمپرک قائم کریں۔ اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ مکتب میں اپنے بچوں کو جو ہے داخل کریں۔ اگر بچہ مکتب کا نصاب مضبوطی کے ساتھ پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ وسیم رضوی جو ہے جیسا ملعون نہیں بنے گا، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ اور ہمارا اگر علماء سے ایک سمپرک اور رشتہ رہے گا، یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ ہمارے اسلام ایمان کے لیے محافظ ہیں۔ کم سے کم ایک موقع ہے ہم کو کہ یہاں آ کر ہم اللہ کے نبی کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، یہاں آ کر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ قرآن دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، قرآن کے حافظ کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے عالم مولانا منشی نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے ان مدرسوں کی برکت سے الحمدللہ ہمارے لیے ہر گاؤں میں حافظ، ہر گاؤں میں عالم تیار کر دیا۔ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقے کے مدرسے کو، مدرسے والوں کو جو ہے پورا سپورٹ کریں۔ پہلے باہر کے راستے کھلے ہوئے تھے، لوگ رمضان میں علماء جاتے، کوئی ممبئی جاتے، کوئی گجرات جاتے، کسی کا اور اگر لمبا ہاتھ ہوتا تو باہر ملک کا بھی سفر کر کے آتے، ادھر سے کچھ تعاون ہو جاتا، پھر علاقائی چندے سے مدرسہ آرام سے چل جاتا تھا۔ لیکن یہ کمبخت کرونا رمضان سے پہلے ہی آتا ہے، عید کی مٹھائی اور بقرعید کا گوشت کھا کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اب جو ہے سب سے بڑا معاملہ اور مدرسوں کا ہو گیا کہ ہم علماء باہر کا سفر نہیں کر پا رہے۔ ایسے موقع میں ہر علاقے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہ کریں۔ زکوٰۃ تو 40% ہے، 40 روپیہ میں 1 روپیہ ہم اپنی جان مال کے صدقہ کے طور پر جو ہے 10 روپیہ میں 1 روپیہ نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ ہمارے بچوں کی کرونا سے اور مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ورنہ ایک بیماری میں لوگ جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، سب کچھ جو ہے چوپٹ اور ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کا پورا سپورٹ کریں۔ ان مدرسوں سے یہ حفاظ بن رہے ہیں۔ اس کرونا کے زمانے میں 6 طلبہ حافظ قرآن بنے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لا کے پگڑی پہنا دیے ہو گیا۔ ان کے پیچھے مدرسے میں کتنی محنت ہوئی، ان کے اساتذہ نے کتنی محنت کی، ان بچوں نے کتنے سالوں تک جو ہے کتنی محنتیں کی۔ آج 5 وقت کے نماز کے لیے ہمارے لیے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچتے ہیں کسی طرح وضو بچا کے جلدی نماز پڑھیں تاکہ دوبارہ پھر جو وضو نہ کرنا پڑے۔ ان بچوں کو کتنی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے قرآن یاد کرنے کے لیے، بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتے۔ لہذا یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ بچے تیار ہوتے ہیں، اور یہ حافظ بچے صرف اپنے گھرانے کے لیے نہیں، پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس علاقے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے حافظ تیار ہوتے ہیں، پورے علاقے کے ہدایت کا، نجات کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن 10 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ کہہ دیں گے فرشتوں سے کہ لے جاؤ جہنم میں ڈال، فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن ایک ننھا منھا بچہ کھڑا ہوگا، کہے گا اے اللہ ذرا ان کو روکیے، میرے چچا ہیں، تیرے نبی نے کہا ہے مجھے 10 آدمی کا جو ہے پاس ملا ہوا ہے، ایک پاس میں اپنے چچا کو دے رہا ہوں، ان کو جہنم میں مت ڈالیے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے واپس لاؤ۔
چھوڑ دو، جہنم کا حکم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گی جہنم۔ ایک حافظ کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے ان کو نجات مل جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سفارش یہ حافظ قرآن انہی کے لیے کرے گا جو ان کے حفظ میں سپورٹ کیا ہو۔ ایک چچا ایسا ہے کہ جب بچہ مدرسہ آ رہا تھا 50 روپیہ دے دیا، لو بیٹا کچھ کھانا، محنت سے پڑھنا بیٹا، بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو، حافظ قرآن بنو گے، تمہارا بہت بڑا مقام ہوگا، ان کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک چچا ایسا ہے، کہہ رہا کیا پڑھتا ہے رے؟ کہا حفظ کرنا۔ رے مسجد کا لوٹا بن کے کیا کرے گا؟ کیا ہوگا حافظ بننے سے؟ کیا ہوگا عالم بننے سے؟ چاہے وہ اپنا سگا حقیقی چچا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بچہ سفارش نہیں کرے گا۔